ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام باتیں قانون کی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ دوستو، خواتین جو معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، جس کے بغیر ہم دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسی معاشرے نے کبھی خواتین کو اردھانگنی اور گریہ لکشمی کہہ کر اس کی ہمت افزائی کی، تو وہیں ستی اور دیوداسی جیسے کھوکھلے رسموں پر ان کی بلی چڑھا دی گئی یا ان کا استحصال کیا گیا۔ انہی ایکسپلائٹیشنز کو روکنے کے لیے اور خواتین کے پروٹیکشن کے لیے ہندوستان کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کئی ایک قوانین بنے۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ایسی قابل خاتون قانونداں جو بحیثیت اسسٹنٹ گورنمنٹ پلیڈر ہائی کورٹ آف آندھرا پردیش میں اپنا ایک ٹرم مکمل کر چکی ہیں اور اپنی قابلیت کا سکہ منواتے ہوئے اپنا دوسرا ٹرم بخوبی نبھا رہی ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صوفیہ بیگم صاحبہ کا، جنہوں نے حال ہی میں لیگل اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ صوفیہ بیگم صاحبہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں، بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گفتگو میں جاری رکھوں گا۔ اس سے پہلے ناظرین کو بتا دیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پر ہم گزشتہ ہفتے بھی بات کر چکے ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا، کافی تفصیلات آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتائی ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت، پھر بھی ہم جو آج ہمارے سے ناظرین جڑے ہیں ان کے لیے آپ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پر کچھ روشنی ڈالیے تفصیلی، تاکہ ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کیا ہے۔ جی، دا پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آف 2005 جو ہے، اس کے پہلے اسنٹ جو ہے پریزیڈنٹ سے 2005 میں ملا تھا۔ اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن ایفیکٹ جو ہے 2010-2006 سے ہوا ہے۔ یہ جو ایکٹ افیکٹو ہے، جی، دس از اپلیکیبل ٹو دا ہول انڈیا ایکسیپٹ جموں اینڈ کشمیر، ایز وی ہیو آل دی ادر لاز آلسو۔ جی، Now this is a unique law۔ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ تمام سول کرمنل جو بھی ریمیڈیز اویلیبل ہیں آج انڈیا میں خواتین کے لیے خاص طور پہ، ان سب کی اویلیبلٹی اس انیکٹمنٹ میں ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ کہ جو بھی گھریلو تشدد سے شکار ہوئے خواتین ہیں ان کے لیے اسپیڈی ریمیڈیز ہیں، جیسے کہ اگر کوئی کرمنل پروسیڈنگس میں انوالو کیے گئے ہوں تو اس میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سول ریمیڈیز ہیں، جیسے کہ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس ہو، کوئی انٹرم ریسٹریننگ انجنکشن آرڈرز پرماننٹ انجنکشنز ہونی ہو، یا پھر کوئی بھی ایسے آرڈرز جو مینٹیننس کے تعلق سے، تو ڈیسائیڈ ہونے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ جی، تو ان سول اور کرمنل لاز جو صرف کچھ ہی پہلو پر کام کرتے تھے افیکٹو ہیں، تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے کافی حد تک سارے پہلوؤں کو کور کرتے ہوئے بوتھ آفینسز انڈر کرائمز ایز ویل ایز دی ٹارٹس آر کورڈ ان دس ایکٹ۔ تو اس ایکٹ کے تحت جتنے بھی آفینسز کی طرح کے کام ہو یا پھر ٹارٹس ہوں جو سول نیچر کے ہیں، تو یہ بھی ریمیڈیز موجود ہے اور کرمنل ریمیڈیز بھی موجود ہیں جو اسپیڈی طریقے سے یعنی جلد سے جلد آپ کو ریلیف حاصل ہو سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت۔ گھریلو تشدد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، کن چیزوں کو اس میں تشدد کہا گیا ہے؟ گھریلو تشدد یعنی اب ایک گھر میں جب رہن سہن کے دوران کس طریقے کی تکلیفوں کو پیش آنا پڑتا ہے، پیش آیا جاتا ہے، جی، یا پھر کس طریقے کی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ایک خاتون کی ایک تکلیفیں اٹھاتی ہے گھر میں رہتے ہوئے۔ ایک خواتین جو جس کے کئی سٹیجز ہیں، جیسے کہ والدہ ہے، بہن، بیٹی، تو یہ جو بھی اپنے محرم یا اپنے کو شیئررز آف دی شیلٹر اور آف دی ہاؤس ڈومیسٹک ایریا، ود ان دا ڈومیسٹک ایریا، تو ان سے جو بھی آفینسز ہو یا ٹارٹس ہو، ان سے جو بھی فیس کرتے ہیں، ان چیزوں کو اس ایکٹ کے تحت کور کیا گیا ہے۔ جیسے کہ الگ الگ ابیوزز ہیں، جس میں فرسٹ آف آل مینٹل ہراسمنٹ ہے، فزیکل ہراسمنٹ ہے، فزیکل ابیوز، مینٹل ابیوز، اکنامک ابیوز، اور اس کے علاوہ بھی وربل ابیوز جہاں پہ گالی گلوچ دی جاتی ہے۔ تو الگ الگ طریقے کی تشدد خواتین کو برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ اب مینٹلی ٹارچر کرنا، ان کو کسی کو بتا نہیں سکتے، اس طریقے سے
उन लोगों को अंदरूनी दिमागी तौर पे असर पहुंचाना, कोई भी किस्म के ताने देना, टॉन्ट ताने करना, देना, जी वैसे, और फिजिकली जैसे कि मार धाड़ करना या जिस पे जिस्मानी तकलीफ हो, और जैसे कि मेडिकली उनको अनफिट करना, या अब मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इकोनॉमिकली उनके कोई प्रॉपर्टीज़ हो तो उसे बेच देना, उनको फाइनेंशियली मजबूर करना। तो इस तरीके के जितने भी स्कोप है, जितने भी ऑफेंसेस के स्कोप है घर के अंदर, तो उन सब हालात को ये एक्ट कवर करते हुए जल्द से जल्द उनको कुछ ना कुछ मतलब फ़ायदा होने के इम्कानात है, और ऐसे तशद्दुद की रोक भी काफ़ी हद तक होती है। किस किस्म की राहतें जनरली इसमें प्रोवाइड की गई हैं? इसमें राहतें देखिए सिविल और क्रिमिनल बोथ नेचर के हैं। जैसे कि अगर क्रिमिनली है तो पनिशमेंट भी दी जाती है, रेस्ट्रेन किया जाता है, इंटरिम इंजंक्शंस दी जाते हैं, इमीडिएट डिस्पोजल होता है, शेल्टर्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, देयर आर रेमेडीज लाइक प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, राइट टू रेसिडेंस, रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, और इसके अलावा भी मॉनिटरी बेनिफिट्स, जो कोई भी पहलू पे ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ों का आपने पिछले हफ्ते भी खुलासा किया है। फिर सरसरी तौर से पता चले कि ये कंप्लेंट्स कहाँ देनी होती है? जी, ये घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत DIR रजिस्टर किया जाता है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स करते हैं। गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को बाय वे ऑफ गजट नोटिफिकेशन अपॉइंट करती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर्स में होते हैं। तो इनकी अलग से ऑफिस होती है जहाँ पर एप्लीकेशंस दर्ज किए जा सकते हैं। तो ना कि कोई विक्टिम, बल्कि उनके कोई रिश्तेदार भी, कोई भी उनके तरफ से जब ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो एप्लीकेशन को DIR के रूप में कन्वर्ट करके रिपोर्ट बना के ये प्रोटेक्शन ऑफिसर विल मेक ए DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, एंड दैट विल बी वो जो है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है। आपने पिछले हफ्ते में बताया था कि ऑफेंसेस में FIR फाइल होता है, तो यहाँ पर DIR फाइल। जी हाँ, DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास उसको फॉरवर्ड करता है। जी हाँ। तो वहाँ पर एज ए कोर्ट में ही उसका ट्रायल होता है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रायल होता है। इस ट्रायल के दौरान अगरचे मजिस्ट्रेट को महसूस हुआ कि इमीडिएटली कोई इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत है, तो यहाँ तक के एक्सपार्टी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जिसमें रेस्पोंडेंट को स्कोप नहीं रहता कि उनकी सुनवाई हो। अदरवाइज जहाँ पे इमरजेंसी ना हो वहाँ पे रेस्पोंडेंट की सुनवाई भी होती है, रेस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको समन्स नोटिस भेजे जाते हैं, फिर उनकी सुनवाई के बाद हालात के एतबार से जो कुछ भी ऑर्डर्स पास किए जाना चाहिए पास किए जाते हैं। इसमें और एक ख़ास खूबी ये है कि यहाँ पर काउंसलिंग भी होती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई इमरजेंसी परेशानी हो के घर को तोड़ने के हिसाब में नहीं, जैसे कि इसमें जो है फर्स्ट काउंसलिंग भी है। आपको जो कोई भी रेमेडीज़ जो सिविल और क्रिमिनल में है, जहाँ पे घर को स्मूथली फंक्शनिंग के लिए ईजाद किए जा सकते हैं, तो सारे रिलीफ्स इस एक्ट में मौजूद हैं। तकरीबन जो क़वानीन हैं, हमारे एक मशहूर क़ानूनदा भी है, उन्होंने फरमाया है कि जो लॉ एंड कोर्ट शुड बी द हाउस मेकर्स एंड नॉट शुड बी द हाउस ब्रेकर्स। सही बात है, हर कानून का यही, जहाँ तक मैट्रिमोनियल हो या फिर आपके घरेलू मामले हों, तो वहाँ पर अक्सर इसी किस्म के क़वानीन बनाए जाते हैं जो घरों को मिलाए, ना कि उसको तोड़े। मेंटेनेंस के ताल्लुक़ से भी हम काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम एक नेक्स्ट इसका सवाल ये करना चाहेंगे कि उस सवाल पर जाने से पहले, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के सवाल पर जाने से पहले, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दूसरे क़वानीन और DVC में क्या फ़र्क है? ऑलरेडी कई क़वानीन ख़वातीन के लिए बन चुके हैं, लेकिन वो रहते हुए DVC एक्ट वजूद में आया, तो क्या डिफरेंसेस है इनमें? देखिए, इसमें पहली बात तो स्पीडी डिस्पोजल है। यहाँ पे काम जल्द होता है, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं सिविल में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यहाँ पे क्या है, अगर घर में खातून को रखा नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती बाहर धकेला जा रहा, तो तब खातून जो है शी कैन सीक दैट रेस्टिट्यूशन, तो वहाँ रह सकती हैं, तो वैसा ऑर्डर पास किया जाता है। अगर कहीं ऐसा है कि वो रहना नहीं चाहती, ज़बरदस्ती उसको रखा जा रहा है और तकलीफ़ दी जा रही है, उस हालात में उसको बाहर रहने की इजाज़त दी जाती है। बाकी सब प्रोटेक्शन जो कुछ भी वो यहाँ पे घर में जो उसको मिलते थे, वो पूरे रेस्पोंडेंट्स के थ्रू उनको दिलाए जाते हैं। तो वो न कि वो
اب جیسے 498 اے میں ہے، 498 اے جو ایکسکلوزیولی شوہر پر یا شوہر کے رشتہ داروں پر ہوتا تھا، تو اب یہاں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں صرف شوہر اور شوہر کے رشتہ داروں کی گنجائش نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی رشتے میں کوئی بھی خواتین جو مجبوراً گھر پہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ان سب کو اس ایکٹ کے تحت راحت ملتی ہے. جی. تو جیسے کہ بہن ہے، والدہ ہے، جو کافی عورتیں کبھی کبھی اس قدر مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی تکلیف باہر بیان نہیں کر سکتی اور لاچار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ان کو اگر کہیں جینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی گھر کے جو افراد ہیں جیسے کہ بیٹے ہو، بھائی ہو، وہ لوگ زبردستی ان کے پراپرٹیز ہو یا ان کو کوئی ہراسمنٹ کرتے ہو، تو ان کے خلاف وہ لوگ بھی اس قانون کے تحت راحت حاصل کر سکتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس ایکٹ کے تحت نہ ہی خواتین بلکہ بچوں کو بھی اس ایکٹ کے تحت لیا گیا ہے. اگر بچوں پر کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے یا اڈاپٹیو چلڈرن ہو یا خود ان کے سگے بچے ہوں، تو وہ بھی اگر کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے تو اس ایکٹ کے تحت کمپلینٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں، بچے یعنی 18 سال کے اندر کی عمر کے جو بھی ہیں، جن کو ان کے گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان سے اگر ظلم ہو رہا ہو ان پر، جی. تو اکثر اڈاپشن یا پھر میڈس پر ہوتا ہے، جی. نہ کہ اپنے بچوں پر. کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں چند جہاں پر بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس ایکٹ میں یہاں تک کہ وہ سکوپ بھی دیا گیا ہے کہ اپنے بچے خود بھی اپنے خلاف ڈال سکتے. جی. مینٹیننس کے بارے میں کافی کچھ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی. اب یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ کسٹڈی آف چلڈرن کے متعلق اس ایکٹ میں کیا کہا گیا ہے، کتنی جلدی جو ہے کسٹڈی آف چلڈرن ایک خاتون کو مل سکتا ہے. کسٹڈی دیکھیے، اب فرض کیجئے ایک ایسی حالت ہے جہاں پہ لیڈی کو تکلیف ہے اور وہ باہر جانا چاہ رہی ہے ہسبینڈ کے کمپنی سے، تو امیڈیٹلی ان کو پروٹیکشن سے شیلٹر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے. بچوں کا بھی جتنا بھی معاوضہ ہے، مطلب ان کے اخراجات ہے، وہ سب ریسپونڈنٹ کو بیئر کرنے پڑتے ہیں، اور بچوں کو امیڈیٹ کسٹڈی دی جاتی ہے تاکہ وہ والدہ کے ساتھ رہ سکیں. تو وہ حالات کے اعتبار سے جی. تو امیڈیٹ کسٹڈی کی پاسبلٹی اس ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت ہم کو دی گئی ہے. جنرل نہ ہی ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں بلکہ دوسرے قوانین میں بھی کسٹڈی آف چلڈرن جو دی جاتی ہے ماں کو، اس میں ایج گروپس کیا ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کی؟ لڑکی کے لیے پرسنل لاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنرلی، لیکن 7 سال کے بعد کی عمر کے لڑکے جو ہے سو فادر کے پاس رہ سکتے ہیں، اور 15 سال کے سے بڑھ کی عمر جو لڑکی ہے ان کو ایز پر مسلم لا بھی تو والد جو ہے سو کسٹڈی لے سکتے ہیں. لیکن والدہ کا جہاں تک سوال ہے، جہاں تک بھی بچوں کے کسٹڈی کا سوال ہے، ہمیشہ امپورٹنس والدہ اور والدہ کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، جی، نہ کہ والد کو. جہاں تک کہ اگر والدہ ہے، ان کے ہاتھوں والدہ کے اس قدر پاگل ہے والدہ کی بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، اور وہ والدہ کے ہاتھ میں بچوں کی جان کا دھوکہ ہے، اس گنجائش تک والدہ کے پاس ہی بچوں کو پریفرنس دیا جاتا ہے رکھنے کا. جی. تو اگر اسٹیٹس اس قدر شدت جی ہاں جی ہے تو تب جو ہے سو کسٹڈی پیرنٹس والد کے پاس امپورٹنس دیا جاتا ہے. جی. بہت بہتر سوالات کے ہمارے جوابات جو ہے صوفیہ بیگم صاحبہ دے رہی ہیں. کسٹڈی آف چلڈرن کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچے کی عمر 7 سال ہوتی ہے اور لڑکی کی عمر 15 سال. 7 سال کے اندر بچے کو ماں کے پاس ہی رکھنے کے آرڈرز مل سکتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو تو 15 ایئرز کے اندر. اس کے بعد چاہے تو وہ کورٹ یہ آرڈر دے سکتا ہے کہ وہ اس کے فادر کے پاس اس کو بھیجایا جا سکتا ہے. ناظرین، اس گفتگو کو مزید ہم جاری رکھیں گے، لیکن اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.